سب سے پہلے میں اپنے والد صاحب کا ذکر کرتا ہوں. جیسے کہ میں نے لکھا، غلام محمد ان کا نام تھا. خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، بلکہ خواجہ غلام محمد صاحب کے ماموں کے بیٹے تھے. میرے دادا محمد فاضل صاحب خواجہ غلام محمد کے سگے ماموں تھے. خواجہ غلام محمد جو جانشین تھے خواجہ غلام حسن کے. میرے والد صاحب نے اکثر زندگی خواجہ غلام حسن کی بارگاہ میں گزاری. ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہوں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ان کی گھر والی کی دعا سے جب شادی ہوئی تو ان کی دستار بندی خواجہ غلام حسن نے کرائی. اب ہم تو اشارے دیکھتے ہیں نا، ریموٹ کنٹرول کا اشارہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری سیہڑ قوم کے اندر صدیوں سے کوئی مولوی پیدا نہیں ہوا. ایک ہمارے علاقے کے بہت بڑے سیہڑ خاندان کے آدمی، میں ان کے پاس گیا تو تعارف کرانے والے کہا بشیر خان بہت بڑا آدمی تھا، یہ سجاد کا دادا. تو میرے ساتھ جو آدمی تھا عطا محمد وکیل، اس نے کہا کہ یہ مولوی صاحب جو ہیں محمد رفیق، یہ سیہڑ ہیں، میرے ساتھ سفر کیا انہوں نے، آپ بیمار تھے. میں نے ان سے بھی کہا چلو ان سے پوچھ لیتے ہیں. وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا کس کا بیٹا ہے، باپ کا نام بتاؤ. میں نے بتایا. کہتا ہے سیہڑ ہو؟ میں نے کہا سیہڑ ہوں. کہتا نہیں، سیہڑ تو بدمعاش ہوتے ہیں وہ تو چور چلک کے لوگوں کے سردار ہوتے ہیں. تو مولوی کیسے بن گیا؟ میں نے کہا میرے والد کو میں نے بتایا، تو سمجھتا ہے جانتا ہے، میرے چچے کو جانتا ہے، ہماری برادری کا آدمی ہے، ہم غریب ہیں، تم امیر ہو، کروڑ پتی ارب پتی ہو، جاگیردار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور خواجہ غلام حسن کی نظر ہے. اور پھر میں ادھر جاؤں گا کہ انہوں نے میرے والد کے سر کے اوپر پگڑی باندھی تھی، اس کی برکت ہے کہ ان کی پشت سے مولوی پیدا ہونے لگے. ہم 4 بھائی ہیں، سب پڑھے لکھے آدمی. حضرت مجدد الفسانی جس مصلی پر نماز پڑھا کرتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا ایک مجتہد فقیہ کے مطابق کہ مصلی کے اوپر اگر وول کا ہے تو نماز نہیں ہوتی، اون کا ہے تو نماز نہیں ہوتی. ایک مجتہد کا فتویٰ ہے، غالباً امام شافعی ہیں یا امام مالک ہیں. لہذا کاٹن ہو، کپاس ہو، کپاس کا مصلی تو نماز ہوگی. ہمارے امام صاحب کہتے ہیں نہیں ہو جاتی ہے، امام ابو حنیفہ. تو مجدد صاحب کہتے تھے ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے امام بھی کہیں کہ نماز ہو گئی اور دوسرے امام بھی کہیں نماز ہو گئی. تو انہوں نے مقتدیوں کو کہا کہ میرے مصلی کے سجدے کی جگہ کے اوپر جہاں سجدہ کرتا ہوں کپڑا لگا دو، کاٹن کا کپڑا لگا دو. کاٹن کا کپڑا لگا گیا ہے. سجدہ کرتے 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 وہ کپڑا میلا ہو گیا، جیسے مصلی کی وہ سجدے کی جگہ یہ بھی یہاں میلی ہوگی. تو ایک مرید کہتا ہے مکتوبات شریف میں ذکر ہے کہ جب وہ میلا ہو گیا تو میں نے کہا اس کو تبدیل کر دوں، ایک اور لگا دوں اور یہ نکال لوں. وہ نکال لیا، اس کو پھینکنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا. تو میں نے رات کو اپنے پاس رکھا. میں نے کہا اس کو میں اپنے کپڑے میں لگا کے استعمال کروں گا. وہ کہتے تکیے کے نیچے رکھا تو اس کپڑے کی برکت سے مجھے 7 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اس کا ماخذ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص، حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے. قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جا کر الحمد شریف پڑھ کے دم کرنا، کہا میرا قمیص لے جاؤ. اور قمیص
میرے وارث کے چہرے کے اوپر گھما دو تو اس کی جو سفید ہو چکی آنکھیں، میرے والد کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں رو رو کے، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے جب وہ قمیص آپ کے آنکھوں پر پھیرا گیا تو ان کی آنکھیں جھلکنے لگیں اور نور ہو گئیں۔ تو جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص فائدہ دے سکتا ہے تو ہمارے نبی کا بھی دے سکتا ہے۔ اور پھر اولیاء کا، یہ اولیاء مظہر ہوتے ہیں انبیاء کے، ان کے کپڑے بھی فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں باہر اپنا ذہن ہوتا ہے، بندہ ایک اپنی لین ہوتی ہے، میں یہی لین سمجھتا ہوں کہ یہ فیض ہے۔ میرے والد صاحب کی شادی کے موقع پر خواجہ غلام حسن نے میرے والد کے سر پر دستار باندھی، یہ اس کا فیض ہے۔ میرے والد صاحب کاشتکار تھے، لیکن الحمدللہ کاشتکار ہونے کے باوجود یہ بھائی شریف، بھائی حنیف، یہ سارے گواہ ہیں، دین اور اسلام کی غیرت بہت زیادہ تھی ان میں۔ اسی طرح برے آدمی سے دیکھ نہیں سکتے تھے، یہ ان کی صفت، ایک خاص صفت تھی۔ وہاں علاقے کے اندر کوئی شخص صحابہ کرام کے خلاف بکواس نہیں کرتا تھا، اہل سنت و جماعت سے ہر سال جلسہ کرانا، 2 جلسے کرانا۔ میں 8 سال کا تھا، پڑھ رہا تھا، میرے استاد شیعہ تھے، ایک سنی میرے والد کا دوست حاجی درخان، وہ وہاں بیٹھا تھا، کسی کام کے لیے گیا۔ میرے جو استاد تھے محب شاہ، میں دوسری کلاس میں پڑھتا تھا، اس نے حضرت صدیق اکبر کو گالی دے دی، سنی نے گالی دے دی، اپنا کام نکالنے کے لیے گالی دے دی تاکہ یہ میرا کام کر لے۔ میں چھوٹا سا تھا، واپس آیا، میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا، میرے والد سے بیٹھ نہیں سکے، اٹھ گئے۔ پڑوس میں تھا وہ آدمی، اس کو جا کر کہا کہ حاجی تو نے بکواس کیا آج حضرت صدیق اکبر کے اس میں۔ اس نے کہا غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا غلطی ہو گئی لیکن تعزیر لگے گی، ایسا تھوڑا غلطی ہو گئی۔ عالم کے پاس استاد محمد موسیٰ صاحب جو حضرت صاحب کی خانقاہ کے اوپر بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا اس کو کوڑے لگاؤ، توبہ کراؤ، آئندہ یہ ایسی بکواس نہ کرے۔ اس کو بڑے مجمع کوڑے لگائے گئے اور سزا دی گئی۔ تو میرے والد صاحب کسی بد مذہب کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمارے علاقے میں اہل سنت و جماعت کے مسلک کو بڑی تقویت عطا فرمائی۔ میں اگر اتنا کہہ دوں کہ اپنے علاقے کے وہ مجدد تھے، مجدد کا لفظ بہت بڑی چیز ہوتا ہے، لیکن مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ مجدد یہ نہیں ہے کہ 100 سال کا ہوتا ہے، 50 سال کا ہوتا ہے، بلکہ مجدد یہ بھی نہیں کہ عالم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو مخیر حضرات ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ بھی مجدد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مجدد کی بات کرنا یہ اتنی عجب نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ اپنے والد کو مجدد کہہ دیا۔ اس لیے مجدد کا معنی ہوتا ہے دین کی تجدید، احیاء سنت، برائیوں سے لوگوں کو روکنا۔ جب کوڑے لگتے تھے لوگوں کو تو برائی کے نزدیک نہیں آتے تھے، کہتے تھے کہ ملک غلام محمد موجود ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو پھر وہ سزا ضرور ملے گی۔ تو آج ان کا بھی اثار ثواب ہے۔ ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں، بلدیہ سے، عرصہ سے آتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگلے اتوار کو ہماری طرف سے مہمانوں کا استقبال ہوگا اور طعام کا خرچہ ہوگا۔
ان کے بھی ایثار ثواب کے لیے ہم نے تقریب رکھی، جیسے کہ آپ لوگوں نے اشتہار میں پڑھا۔